بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے معاشرتی فلاح و بہبود کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ احباب ذی وقار، اس مادہ پرستی کے دور میں معاشرتی فلاح و بہبود کا تصور اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس زمانے میں انسان صرف حصول زر کے لیے زندہ ہے، اس سے زیادہ اس کی سوچ کا محور اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جذبے نے انسان کے اندر نہایت ہی ذلیل خصائص کو ابھار دیا ہے، مثلاً خود غرضی، تنگ نظری، بدعہدی، جھوٹ، چغل خوری، فریب کاری، بددیانتی وغیرہ۔ اس طرز فکر نے انسان سے انسانیت ہی چھین لی ہے، دنیا کو جنت فشاں بنانے کی بجائے جہنم زار بنا دیا ہے۔ اس طرز فکر کے پیدا کردہ خطرناک نتائج کی وجہ سے اہل مغرب خوفزدہ اور مضطرب ہیں۔ لا دینیت نے معاشرے میں تشکیک اور ذہنی پراگندگی پیدا کی ہے۔ انسان کا کوئی نصب العین ہی نہیں رہا۔ اس طرز فکر نے لوگوں کو مذہب، اخلاق کی اجتماعی حیثیت سے انکار کا درس دیا ہے۔ اس نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کا فرض بس یہی ہے کہ ہمیشہ اپنی بقا، استحکام اور قوت و اقتدار کے اصول کے لیے کوشاں رہنا ہے، خواہ وہ کسی طور پر حاصل ہو۔ احباب ذی وقار، خلفائے راشدین ایسے منصب کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے تھے، مگر آج کا سیاستدان، آج کا حکمران، آج کے امراء، آج کے جاگیردار ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنی پراپرٹی بڑھانے کے لیے ہی کوشاں ہیں۔ اگر یہ لوگ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے عزم کر لیں تو معاشرے میں سے مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود بالخصوص مفلوق الحال اور مفلس و محتاج لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو افضل قرار دیا ہے اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کرنے والوں کے بارے میں فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا بہشت میں قریب قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ احباب ذی وقار، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کو کل روز قیامت کے دن جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوگی۔ ایک اور مقام پر صحیح بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت سلیم بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں کی پرورش کرنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا درجے میں مسکین اور مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہوگا، یا اس شخص کے برابر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ عذر والا، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ معاشرتی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالتے ہیں، جو لوگ یتیموں، مسکینوں، مفلوک الحال اور مفلس لوگوں کی امداد کرتے ہیں، تو ان کو جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، آئیں معاشرے کے اندر غرباء کی امداد کریں، یتیموں کی پرورش کریں، بیواؤں کی مدد کریں، تاکہ کسی غریب کو چھت مل سکے، کسی غریب کو لباس مل سکے، کسی غریب کو کھانا مل سکے۔ احباب ذی وقار، جب ہم پرسنل طور پہ، جب ہم مشترکہ طور پہ غرباء کی امداد کریں گے، غرباء کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، تو احباب ذی وقار جب معاشرے میں سے غربت ختم ہوگی تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ احباب ذی وقار، جب غریب خوش ہوگا تو اس معاشرے پر، اس دھرتی پر اللہ رب العزت کی کرم نوازی کی بارش ہوگی۔ والسلام۔